احسن اقبال صاحب، اب ایک سوال ایسا ہے کہ جو بنتا تو فارن منسٹر سے ہے، لیکن کیونکہ ہم آج علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو وہ آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں، اڑان پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں جو بھارتی حکومت کے وزیر داخلہ امیت شاہ، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کلکتہ کا نام تبدیل کر کے کولکتہ رکھا اور بمبئی کا نام تبدیل کر کے ممبئی رکھا، اسی طرح وہ کشمیر کا نام بھی تبدیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ ہم سب جانتے ہیں کشمیر کو کشیپ کی بھومی کا بھی نام سے جانا جاتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سے ہی کشمیر کا نام پڑا ہوگا۔ کشمیر بھارت کا اویبھاجیہ انگ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنا۔ یہ تو خیر پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں جی کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ انہوں نے ہندی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اصل نام ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب اقبال کی شاعری میں جی کشمیر کا بھی بہت ذکر ہے اور وہ خود بھی کشمیری النسل تھے، تو یہ جو امیت شاہ کا بیان ہے اس پہ خاموشی ہے حکومت پاکستان کی طرف۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ امیت شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ کشمیر کبھی نہ بھارت کا ٹوٹ انگ تھا، نہ ہوگا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی شہ رگ ہے، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا، اور اگر بھارت اتنا ہی اس کے بارے میں پر اعتماد ہے تو کیوں نہیں وہاں پہ ریفرینڈم کراتا، کیوں نہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد دیتا۔ پاکستان کبھی کشمیر کے عوام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہ ہمارے پاکستان کے نام کا حصہ ہے۔ پاکستان کے نام میں جو کاف کشمیر سے عبارت ہے کہ جی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ٹوک الفاظ میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور کشمیر پہ جو غاصبانہ قبضہ 5 اگست 2019 کو ہوا، اس وقت کی حکومت نے مجرمانہ غفلت کی کہ اس پہ خاموشی اختیار کی، لیکن ہم یہ بات ہر بین الاقوامی فورم پہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے کشمیر کو OIC کے اوپر اٹھایا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور کبھی پاکستان کو کوئی کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے اس کی حمایت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اور جس علاقے کے لوگوں نے اتنی قربانی دی، اور ہر گھر سے وہاں پہ خون گرا ہے، ہر گھر سے وہاں موت ہوئی ہے، شہید ہوئے ہیں، ادھر آپ 3 نسلیں ہو گئی ہیں نا یہ ظلم اور بربریت کی۔ اگر یہ آواز مٹنی ہوتی تو اب تک مٹ چکی ہوتی، یہ کبھی نہیں مٹے گی، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے صدر بننے والے ہیں، اور انہوں نے حماس کو یہ تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیلی ہوسٹیجز جو ہیں ان کو اگر آپ نے ریلیز نہ کیا تو میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دیں گا۔ ہمارے پاس ان کا ہے جی، یہ بیان ان کا ہے جی، ذرا یہ چلا دیں، احسن اقبال صاحب کو سنوا دیتے ہیں۔ If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Can you elaborate? And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. All hell will break out، تو جہنم بنا دوں گا۔ تو اگر پورے مڈل ایسٹ کو جہنم بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مصر اور جارڈن جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ بھی جہنم میں شامل ہوں گے، اور سعودی عرب اور باقی بھی۔ دیکھیں نا، اسی لیے آپ نے جو باتیں کی اور جو نقشوں کی بات کی اور یہ ساری جو جیو پالیٹکس ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، اور ہم سب اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں، ہم اپنے ملک کے خلاف کیا کہتے ہیں وہ گواہی دینے والے گواہ نہ بنے، عالمی فورمز کے وعدہ معاف گواہ نہ بنے، ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپس میں یکجہتی پیدا کریں۔ یہ ریاست اور اس ملک کا نظام، اس کا آئین، اس کا پرچم، یہ سب ہماری شناخت ہے۔ تو اس کے لیے بات چیت ہونی چاہیے نا آپس میں۔ ہم کر رہے ہیں، دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی، PTI اور JUI نے کہا جی آپ ٹائم دیں، ہم بھی ساتھ آنا چاہتے ہیں، ہم نے مؤخر کیا، 1 مہینہ اسپیکر نے کمیٹی بنائی، سب نے بیٹھ کر اس پر اتفاق رائے کیا، PTI نے بھی اتفاق رائے کیا۔ جب لیڈر کے پاس گئے، لیڈر صاحب نے ویٹو کر دیا، اب اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں۔ ہم نے تو اپنی سنجیدگی دکھائی، اور اسی طرح اب بھی ہم سنجیدگی دکھا رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری طرف ہے وہاں PTI کا مخمصہ کیا ہے، وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو تھوڑا معاملات فہمی ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن بات چیت ہے۔ دوسری طرف وہ ایگزائل گروپ ہے، سیلف پروکلیمڈ ایگزائل،
کہ جو اس وقت واریئرز بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈر کی سوچ کے قریب ہیں. اس طرح کی گروپ بندی پاکستان کی ہر بڑی جماعت میں ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ایک اور بحث ہے، پھر کسی وقت کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اڑان پاکستان پروگرام. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، دیکھیے اڑان پاکستان حکومت کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے. جس طرح ہم سب خواب دیکھتے ہیں نا کہ میں ایک بڑا آدمی بن جاؤں، میں سائیکل پہ ہوں، میں کار لے لوں، میں 5 مرلے میں ہوں، 1 کنال پہ آ جاؤں. پاکستان کا بھی ہم نے خواب دیکھنا ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر محنت کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگلے 22 سالوں میں ہم اس ملک کو انڈیا سے آگے انشاءاللہ جا کے کھڑا کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب انڈیا کی طرح ہم پاکستان میں آپس میں لڑیں، حکومت اپوزیشن لڑے. پاکستان میں اس طرح لڑائی نہیں کرنی چاہیے.